اس کی انگلیاں اس پوری طرح جھلسی تھیں کہ انگلیوں کی چربی تک دکھائی دینے لگی تھی۔ شدید جلن ہو رہی تھی۔ اکبر کمرے سے باہر نکل آیا۔ صابرہ نے دوائیوں کی الماری سے ایک ٹیوب نکالی اور مرہم اس کی انگلیوں پر مل دیا۔ مرہم لگانے کے بعد کافی دیر تک جلن نہ گئی۔ اکبر پورے گھر میں ادھر ادھر گھومتا پھرا۔ اسے کسی کی چین نہ تھا۔ پھر بہت دیر بعد اس کی جلن کم ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہوئی تھی کہ صبح تک اس کی انگلیوں کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد پھر کسی نے موم بتی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی، اسے بجھانے کی کوشش نہ کی۔ وہ سنگھار پنس پر رکھی تھی، دن رات جلتی رہی۔ جلنے کے باوجود وہ نہ پگھلی نہ چھوٹی ہوئی، پہلے دن جیسی ہی تھی ویسی ہی رہی۔ سید پور کے جن نے ٹھیک کہا تھا، یہ شمع میری محبت کی مظہر ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اور واقعی اسے کوئی نہیں بجھا سکا، ماموں فرقان بھی نہیں۔ جب سے ماموں فرقان کا عمل ناکام ہوا تھا اور وہ کوڑھ میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کی دکان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، تب سے وہ کچھ سہم سے گئے تھے۔ موم بتی کا پتہ چلنے پر وہ گلشن آئے ضرور، لیکن حالات اور واقعات سن کر اور موم بتی کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس شمع کو نہ چھڑو، تمہارا کیا لیتی ہے، جلنے دو۔ تب سے گھر کے ہر فرد نے اس موم بتی کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ اس حیرت انگیز موم بتی کو ماموں فرقان کے علاوہ خاندان کے کسی اور فرد نے نہ دیکھا۔ گھر والوں نے کسی کو یہ بات نہ بتائی، خواہ تماشا بنے گا۔ اگر کوئی خاندان کا فرد گھر آتا، پاس پڑوس کے یا ملنے جلنے والے دوست احباب آتے تو اس بیڈ روم کو بند کر دیتے۔ جب سے بیڈ روم میں شمع روشن ہوئی تھی، نیلم کی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب زیادہ تر وہ اسی بیڈ روم میں ہی رہتی تھی۔ ناشتہ کیا تو بیڈ روم میں آ گئی، کھانا کھایا تو بیڈ روم میں آ گئی، رات کو تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور پھر بیڈ روم کا رخ کیا۔ ایک تبدیلی اس میں اور آئی تھی، اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ بیڈ روم سے بھاگتی تھی، رات کو صابرہ کے پاس سوتی تھی، بیڈ روم میں اکبر تنہا سوتا تھا۔ لیکن اب وہ دن بھر بیڈ روم میں گھسنا چاہتی تھی۔ رات کو البتہ وہ صابرہ کے ساتھ سو جاتی تھی، لیکن جس دن سے اس کمرے میں شمع روشن ہوئی تھی، اس رات سے اکبر وہاں نہ سو سکا۔ اس رات اکبر کا ہاتھ جلا تھا اور ویسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 12 بجے کے قریب اسے میاؤں کی خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ لحاف سمیٹ کر رہ گیا۔ کسی نے اس کے جسم سے لحاف اتار لیا، لحاف دور قالین پر گرا۔ اکبر جب کروٹ لے کر لحاف کی طرف دیکھنے لگا تو کانپ اٹھا۔ وہ خوفناک کالا بلّا لحاف کے اندر سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے برابر ہو گیا۔ پھر اس نے غرا کر اکبر کی طرف دیکھا اور اگلی دونوں ٹانگیں جھکا کر اس نے اکبر پر جست لگانے کے لیے پر تولے۔ اکبر کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، وہ گرتا پڑتا کمرے سے نکل بھاگا۔ اس رات کے بعد سے اکبر نے اس بیڈ روم میں سونے کی ہمت نہ کی۔ اب رات کو وہ بیڈ روم خالی رہنے لگا تھا۔ صابرہ، نیلم اور راجدہ اکٹھے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور اکبر گیسٹ روم میں سوتا، بابر اپنے کمرے میں۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھا کر نیلم کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹی تو اس کے لیٹتے ہی کمرے میں محصور کن خوشبو پھیل گئی۔ اس خوشبو سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس خوشبو سے اس کی روح تک معطر ہو جاتی تھی، جسم و جان پر ایک کیف سا چھا جاتا تھا۔ اس خوشبو کے ساتھ ہی اس کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چونک پڑی، یہ تو کسی کے آنے کی علامات تھیں۔ اس نے گھوم کر سنگھار میں اس کے آنے کی طرف دیکھا تو وہ وہاں موجود تھا۔ نیلم فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے آئینے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ زرق برق لباس پہنے تھا، گلے میں سچے موتیوں کی مالا چمک رہی تھی۔ آج وہ صافہ باندھے ہوئے نہ تھا۔ اس کے سنہرے گھنگریالے بال سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی پیشانی پہ سرخ رنگ کی ایک پٹی بندھی تھی اور اس پٹی کے درمیان میں ایک بڑا سا ہیرا ٹنگا تھا۔ وہ شہزادوں کی طرح قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ نیلم نے فوراً لحاف سمیٹ لیا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی۔ شکریہ۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی چمکتی آنکھوں سے نیلم کو دیکھا اور پھر وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ نیلم کوشش کے باوجود اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ اب مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، نیلم نے فوراً کہا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے بھلا؟ اچھا، اس کے لہجے میں خوشی تھی۔
آپ کئی دن کے بعد آئے، نیلم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا انتظار تھا آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر میں کہوں نہ تو میں انتظار کروں گا اس وقت کا جب تم میرا انتظار کرو۔ کرل، تم کون ہو؟ تم نے میرا نام لیا، مجھے تم کہا، یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن میرا سوال گم ہو گیا۔ تمہارا کچھ گم نہیں ہوگا۔ گم تو میں ہوا ہوں، اپنی سدھ بودھ کھو بیٹھا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، مجھے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کرل، میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ نیلم نے اپنا سوال دہرایا۔ نیلم، میں تمہیں بتا چکا ہوں میں کون ہوں، میں پھر بتاتا ہوں، میں ایک جن ہوں اور تم ایک انسان، اس نے دھیرے سے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ یہ بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں ہر لمحہ تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا ہی رہوں یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیلم نے پریشان ہو کر کہا۔ میری دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ہاں تمہاری دنیا کو میں نہیں جانتا۔ کرل نے بڑے ہی یقین سے کہا، میں چاہوں بھی تو یہ ممکن نہیں۔ اپنی دنیا کی بات کی، تم چاہو گی تو سب کو ممکن ہو جائے گا، تم چاہو تو۔ کرل نے راہ دکھائی۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرا شوہر ہے، میرے گھر والے ہیں، اور نیلم کی بات ادھوری رہ گئی۔ تم یہ بھول جاؤ کہ تم شادی شدہ ہو۔ تم نے دیکھا شادی کر کے اکبر کو کیا ملا، اور اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ نیلم، تمہارے اور اپنے درمیان کسی تیسرے فرد کا وجود میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی ہی طرح بٹھا لو۔ کرل نے اسے سمجھایا۔ میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ نیلم الجھن کا شکار ہو گئی۔ بس جیسا میں کہوں ویسا کرتے جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میرا شوہر اور میرے گھر والے، نیلم اپنے شوہر اور گھر والوں کی، سب محفوظ رہیں گے، مگر اس وقت تک جب تک وہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نیلم، میرا راستہ روکنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جن لوگوں نے میری راہ میں آنے کی کوشش کی، ان کا انجام تم دیکھ چکی ہو۔ کرل نے صاف لہجے میں اسے بتایا۔ مگر مجھے اپنے انجام کی بھی فکر ہے، میرا کیا ہوگا؟ نیلم نے فکر مندی سے کہا۔ انجام کی فکر کسے ہے؟ محبت کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ محبت اندھی ہوتی ہے، اسی لیے وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے، مجھے انجام کی فکر نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں، تمہاری دنیا والے میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وہ مجھ سے تمہیں کبھی جدا نہیں کر سکیں گے۔ کرل نے بڑے ہی یقین سے کہا۔ کرل اپنی کہہ رہا تھا اور نیلم اپنی سنانا چاہتی تھی، لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ تب نیلم خاموش ہو گئی۔ وہ خاموشی سے کرل کو دیکھتی رہی۔ کرل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور آئینے میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلم لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ چھت کو گھورتے گھورتے اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی اور وہ سو گئی۔ کچھ دن بعد سب لوگوں نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ اکبر کے دل میں بڑے ارمان تھے نیلم سے شادی کی، اس کو بے انتہا خوشی تھی۔ شادی کے بعد اس نے 1 ماہ کے لیے ہنی مون پر جانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اس کے سارے پروگرام خاک میں مل گئے۔ ہنی مون تو بہت ہی دور کی بات، ابھی اس کی زندگی میں سہاگ رات تک نہ آئی تھی۔ کراچی آتے ہی دہشت گردی کے بے در پہ واقعات پیش آئے تھے۔ اس روح کے واقعات کا تو لاہور جاتے ہوئے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو آج تک جاری تھا۔ پچھلے 2-4 دنوں سے کچھ گھر میں امن اور امان تھا۔ جب سے گھر میں شمع روشن ہوئی تھی تب سے بہت سکون تھا۔ البتہ نیلم خاموش ہو گئی تھی، وہ ہر وقت گمسم رہتی تھی۔ کوئی اگر کچھ کہتا تو مسکرا دیتی۔ تب اکبر نے پکنک منانے کا پروگرام بنایا۔ ماموں کا گھرانہ، بابر کے گھر والے اس پکنک میں شامل تھے۔ ایک کوسٹر کرائے پر لی گئی۔ تیاری کے بعد سب لوگ گھر سے نکلے۔ آج سردی زیادہ نہ تھی، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سردیاں رخصت ہو گئی ہوں۔ کراچی کا موسم محبوب کے مزاج کی طرح ہے، نہ جانے کس وقت بدل جائے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ سمندر کے کنارے ایک ہٹ کرائے پر لے لی گئی۔ چھٹی کا دن تھا، آہستہ آہستہ رش بڑھنے لگا۔
नीलम शादी से पहले जब कराची आई थी तो समंदर पर गई जरूर थी, लेकिन नहाई नहीं थी। जाने क्यों इसकी मचलती लहरों से वो डर गई थी। लेकिन इस दिन अकबर ने इसके दिल से समंदर का खौफ दूर कर दिया। उसने राजदा, शमसा और नीलम को अपने साथ लिया और समंदर की तरफ बढ़ गया। नीलम समंदर में उतरने से झिझकने लगी तो राजदा और शमसा ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे खींचती हुई समंदर में ले गई। नीलम का ख्याल था समंदर का पानी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा न था। समंदर का पानी गर्म था। जब समंदर की एक बड़ी लहर किनारे को छूकर वापस हुई तो नीलम के पांव तले से जमीन खिसकने लगी। इसने डर के मारे चीख मारी। समंदर में उतरने का नीलम का यह पहला तजर्बा था। इसकी चीख सुनकर राजदा और शमसा ने खूब मजाक उड़ाया और उसका हाथ छोड़ दिया। थोड़ी देर में नीलम लहरों की आदी हो गई। वो भी शमसा और राजदा की तरह उससे खेलने लगी। अकबर को समंदर की लहरों से खेलते हुए देखकर बड़ी ही खुशी हुई। वो इसके नज़दीक ही था। इससे आगे बढ़कर नीलम का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ नीलम, आगे चलें। नीलम ने उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो कुछ सोचकर खौफ से कांप उठी थी। उसने घबरा कर कहा, अकबर, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन अकबर उस पर तो जैसे जुनून तारी हो गया था। इसने नीलम का हाथ और मजबूती से पकड़ा और उसे हवा ले जा रहा था, आगे ही आगे, यहाँ तक कि समंदर की एक बड़ी लहर इनके सर पर आ पहुंची। देखने वालों ने देखा कि इस बड़ी लहर ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। लहर इतनी पुरजोर थी कि अकबर के हाथ से नीलम का हाथ छूट गया। जब वो लहर वापस आ गई तो अकेला अकबर समंदर में खड़ा हाँप रहा था। नीलम का कहीं पता न था। हाय मेरी बच्ची, साबरा ने नीलम को सताहे आप पर न पाकर अपना दिल थाम लिया। साबरा और रेहाना मुमानी समंदर के किनारे पत्थरों पर बैठी थी। वो समंदर की लहरों का दूर ही से नज़ारा कर रही थी। उन्हें समंदर में नहाने से कोई दिलचस्पी न थी। वो इस वक्त नीलम और अकबर के बारे में बातें कर रही थी। मामू और बाबर किनारे के करीब ही पानी में बैठे। इनके आगे राजदा और शमसा थी जो एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी। पानी में सबसे पहले आगे नीलम और अकबर थे। जब अकबर नीलम का हाथ पकड़कर उसे समंदर में आगे की तरफ खींचता हुआ ले गया तो ये मंदिर घर के सब अफराद देख रहे थे। मामू फुरकान ने उसे ज़्यादा आगे जाने से आवाज़ लगाकर मना भी किया, अकबर ज़्यादा आगे मत जाओ। मगर अकबर ने मामू फुरकान की बात सुनी कहाँ थी। उस पर तो एक जुनून तारी था। वो नीलम को खींचता हुआ आगे ही आगे बढ़ता गया। शायद वो नीलम को लेकर समंदर की लहरों में गुम हो जाना चाहता था। समंदर की एक बड़ी लहर ने झटके से उन्हें जुदा कर दिया। अकबर के पांव जमीन से उखड़ गए, लहर के साथ बह गया। उसके कानों और आंखों में पानी भर गया। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रेत पर जमाए रखा और आंखों का पानी झाड़कर चारों तरफ देखने लगा। चंद लम्हे तो उसकी समझ में कुछ भी न आया कि क्या हुआ। इसका दिमाग मुत्तखल हो गया। जब उसे याद आया तो वो बेकरार होकर आसपास देखने लगा। वो जिसका हाथ थामे था वो अब कहीं नहीं थी। मामू फुरकान की आवाज़ उसके कान में पड़ रही थी, अकबर, अकबर, वापस आ जाओ, एक खौफनाक लहर तुम्हारी तरफ पड़ रही है। अकबर ने मामू फुरकान की आवाज़ पे सामने नज़र उठाकर देखा तो वाकई एक ऊंची लहर उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन अकबर ने इसकी परवाह न की। वो मजबूती से अपने कदम जमाए खड़ा रहा। उसे किसी लहर की फिक्र न थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नीलम को तलाश कर रहा था। ऊंची नीची लहरों पर नज़र जमाए हुए था। नीलम कहीं नज़र आए और वो उसकी तरफ लपके। इस बड़ी लहर के नज़दीक पहुंचने से पहले ही मामू अकबर तक पहुंच गए और उसे खींचते हुए किनारे की तरफ ले आए। मामू, मुझे छोड़ दीजिए, आपको नहीं मालूम नीलम डूब गई है। अकबर, होश में आओ, समंदर इस वक्त बहुत बिखरा हुआ है, तुम अच्छी तैराक भी नहीं हो, डूब जाओगे। मामू फुरकान ने उसका हाथ छोड़ा। खवातीन की चीखने चिल्लाने पर कई मर्द जो किनारे पर नहा रहे थे उस तरफ भागे जहाँ नीलम को लहरों ने हड़प कर लिया था। बाबर मुहावजों की तलाश में बावलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन मुहावजों का कहीं पता न था। फिर किनारे पर घूमने वाले एक दो गोताखोरों ने समंदर में छलांग लगा दी। ये गोताखोर आवाम में से ही थे। अकबर समंदर में जाने की थरतोड़ कोशिश कर रहा था। तब साबरा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरे लाल, होश में आ, नीलम को बचाने के लिए बहुत लोग समंदर में कूद गए हैं, तू न जा। साबरा ठीक कह रही है, तुम मत जाओ, तुम्हारे होश और हवास दुरुस्त नहीं है, तुम ज़्यादा तैर नहीं सकते। मामू फुरकान ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि नीलम बस अचानक ही गायब हो गई थी। समंदर में डूबने वाला बार बार
सताए आप पर आता है, लेकिन वो तो एक मर्तबा भी नजर न आई। लोगों ने इस बड़ी लहर को उनके सर से गुजरते देखा था और फिर नीलम इस तरह गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। यूं लगता था जैसे कोई समुद्री जानवर इसकी टांगें घसीट कर ले गया। गौताखोरों ने बड़ी देर तक और बड़ी दूर तक नीलम को तलाश किया, लेकिन वो उनके हाथ न आई। बिला आखिर सब थक हार कर एक एक करके किनारे पर पहुंच गए। अभी नीलम को डूबने के बारे में कयास आरायां हो ही रही थी कि अचानक किसी ने कहा, नीलम तो वहां बैठी है। ये खबर सुनाने वाली रास्ता थी। वो बाथरूम जाने के लिए हट में आई कि इसकी नज़र नीलम पर पड़ी। वो फर्श पर साकित आंखों से किसी नजर न आने वाले नुक्ते को घूर रही थी। उसे रास्ता के आने का पता चला, न जाने का। वो पत्थर की मूर्ति बनी खामोश थी। राजदा जैसे ही वापस आई, इसने चीख चीख कर नीलम के हट में मौजूद होने का ऐलान किया। ये सुनकर सबसे पहले अकबर हट की तरफ भागा। राजदा, तुम सच कह रही हो ना? ये कैसे हो सकता है? बाबर ने हैरत से कहा और तकरीबन दौड़ते हुए हट की तरफ चले। नीलम के साथ सब मुमकिन है, मामू फुक्कान ने गहरा सांस लेकर कहा। वो भी तेज कदमों से हट की तरफ चले आए। अल्लाह तेरा शुक्र। साबरा ने इस खबर को सुनकर फौरन अदा किया और मोमानी रिहाना ने भी। मोमानी रिहाना आए, चले जल्दी से हट में चलते हैं, साबरा ने कहा। हट में सबसे पहले दाखिल होने वाला अकबर था, फिर बाबर, इसके बाद मामू और फिर खवातीन। नीलम ने अब बैठे बैठे झूमना शुरू कर दिया था। इसके सर के बाल खुल चुके थे और अब वो इसके सर के घूमने के साथ साथ फिजा में लहरा रहे थे। वो अपने सर को जोर जोर से घुमा रही थी और सब उसे गौर से देखने लगे। किसी की हिम्मत न हुई आगे बढ़े और उसे झूमने से रोके। फिर वो खुद ही झूमते झूमते अचानक रुक गई। इसने अपना सर झुका लिया, चंद लम्हे सजदे में पड़ी रही और इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। फिर उसने एक झटके से अपना सर उठाया। उसने एक एक करके अपने सामने खड़े तमाम अहले खाना को देखा। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। राजदा और शमता इसकी आंखें देखकर मामू फुरकान और बाबर के पीछे हो गईं। ये नीलम की आंखें थीं? नहीं, ये तो नहीं थी नीलम की आंखें। ये तो किसी खौफ खूनी की आंखें मालूम हो रही थीं। ये खूनी आंखें देखते ही देखते अकबर पर आकर रुक गई। तो वो तू है? नीलम की आवाज़ फिर बदल गई। वो करख्त मर्दाना आवाज़ में बोली। अकबर कुछ नहीं बोला, खामोशी से उसे देखता रहा। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि मेरा हाथ ना पकड़ा कर, मगर तू नहीं माना। आखिर तू मेरा हाथ क्यों पकड़ता है? तू बाज क्यों नहीं आता? वो गुस्से से भरे लहजे में बोली। बस जी, बच्चे से गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मामू फुरकान ने फौरन बात को संभाला दिया। फुरकान, तू क्यों बोलता है? ये क्यों नहीं बोलता? क्या इसके मुंह में ज़बान नहीं है? नीलम ने घूरा। तब मामू फुरकान ने उसके करीब होकर सरगोशी में कहा, अकबर, माफ़ी मांग लो। मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी। मैं किस बात की माफ़ी मांगूं? मैंने क्या किया है? मेरा क्या जुर्म है? नीलम मेरी बीवी है, अकबर ने गुस्से से कहा। लाले, तू हमारे सामने अकड़ता है? तू नहीं जानता हमने अच्छों की अकड़ निकाल दी है। ये तेरे बराबर फुरकान खड़ा है ना, इससे पूछ, अपनी माँ से पूछ साबरा का हाल, इससे इबरत पकड़। नीलम ने अपनी लाल अंगारा आंखें इसके चेहरे पर गाड़ दी। एकदम अकबर के दिमाग में टीस सी उठी। वो बेख्तियार सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। जो हमें नहीं मानता हम उसे मनवा लेते हैं। तुझे फौरन माफ़ी मांगना होगी और आइंदा के लिए तौबा करना होगी। याद रख, हम ही ज़बरदस्त हैं। अब साबरा आगे बढ़ी और अपने बेटे के पास ज़मीन पर बैठ गई। इसने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से दबाया और घबराए हुए लहजे में बोली, अकबर, जिद ना कर, वो जो कहते हैं मान ले। इसके सर में इतना शदीद दर्द था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। यूँ महसूस हो रहा था उसके सर को किसी ने आहीनी शिकंजे ने जकड़ लिया हो। वो बमुश्किल बोला, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। ये हुई ना बात। नीलम ने एक भयानक कहका लगाया और फिर बोली, अच्छा अब हम चलते हैं। ये कहकर नीलम सजदे में चली गई। थोड़ी देर के बाद इसने सर उठाया तो वो नॉर्मल थी। इसने अपने चारों तरफ भीड़ देखी तो घबरा गई और फौरन उठी, दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। साबरा और मोमानी रिहाना फौरन ही उसके पीछे गई। घर के अफराद के अलावा कुछ तमाशाई भी हट में आ गए थे। जब उन्होंने ये सुना कि जिसको हम समंदर में ढूंढ रहे थे वो हट में बैठी है तो उनका तजस्सुस जागना एक फितरी सी बात थी। इनकी समझ में ये बात कि अभी
نہیں آ رہی کہ ایک لڑکی جو سمندر کی لہروں میں گم ہوئی وہ اچانک ہٹ میں کیسے پہنچ گئی، لیکن جب ان لوگوں نے اس کی حالت دیکھی اور انہیں اندازہ ہوا کہ لڑکی پر سایہ ہے تو وہ ان کے ذہنوں میں کوئی سوال نہ رہا۔ وہ جن کی طاقت پر تبصرہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بابر نے ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں ماموں؟ یہی سوچ رہا ہوں، اکبر نے معافی مانگ کر عقل مندی کا ثبوت دیا، وہ نہ جانے کیا ہو جاتا، ماموں نے کہا۔ ماموں، نیلم کی زندگی تو خراب ہوئی ہی، اس لڑکے کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، بابر نے افسوس سے کہا۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، ماموں نے گہرا سانس لے کر کہا، لیکن ایک بات یاد رکھو بابر، اس کے سامنے اکڑنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اکبر کو سمجھاؤں گا، بابر نے کہا۔ اکبر بہت ہی سمجھدار لڑکا ہے، اس نے اب تک بہت صبر سے کام لیا ہے، بالآخر وہ انسان ہی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ اسے اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سمندر میں جا سکے۔ اس سید پور کے جن نے ہمیں عاجز کر دیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چاہتا ہے، ماموں فرقان نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ صابرہ نے نیلم سے سمندر کا احوال دریافت کیا، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر راجتا اور شمتا کے سرار پر اس نے صرف اتنا کہا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ ایک بڑی لہر نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا تھا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا، میں یہاں ہٹ میں کیسے آئی مجھے نہیں معلوم۔ مجھے جب ہوش آیا تو آپ سب میرے آس پاس کھڑے تھے۔ پھر مزید کسی نے بھی نیلم سے سوال نہیں کیا، کچھ نہ کوریدا، اسے جتنا معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا تھا۔ اس واقعے نے اکبر کو ہلا کر رکھ دیا، اسے اندر ہی اندر بہت غصہ تھا۔ اس سے ناکردہ گناہ کی معافی منگوائی گئی تھی، اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا تھا، سب کے سامنے اسے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے ذہن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، کبھی ہٹ کے ٹیرس پہ جا کر کھڑا ہو جاتا اور سمندر میں ایک دوسروں کے پیچھے بھاگتی لپکتی لہروں کا نظارہ کرنے لگتا۔ ان لہروں کو ایک دوسرے کا تعاقب کرتا دیکھ کر اس کا دل کھول اٹھتا۔ وہ سمندر کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا، پھر وہ اندر ہٹ میں آ جاتا، ماموں فرقان یا صابرہ کے پاس جا بیٹھتا، بالکل خاموش، پھر وہاں سے اٹھ کر باہر آ جاتا، ہٹ کی سیڑھیاں اتر کر سمندر کے کنارے ریت پر بھاگنے لگتا۔ اس کی عجیب حالت تھی، اس کا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، گھبراہٹ طاری تھی جو اس پر غصہ سوار تھا، جب بھی اسے معافی مانگنے کا خیال آتا اس کے حلق میں کرواہٹ کھل جاتی، اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا، اور جیسے جیسے اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ویسے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی۔ اسے ماموں فرقان پر بھی غصہ تھا، وہ اسے اب تک صبر کی تلقین کرتے رہے تھے اور اب تک وہ صبر سے ہی کام لیتا رہا تھا، لیکن انہوں نے کر کے کچھ نہ دیا، پوری رات قبرستان میں بھی گزاری، ایک طرح سے غلطی نے سارا معاملہ چوپٹ کر دیا۔ اگر وہ اس دن ذرا سے عقل مندی سے کام لے لیتے تو اب تک اس جن کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا۔ پھر ان کے سامنے دادا غفور کا چہرہ آ جاتا، انہوں نے بھی کچھ نہ کر کے دیا، بس باتیں ہی باتیں، میں کیا کروں؟ اس کے خیال میں باتیں اب ان دونوں کے بس کی نہیں رہی تھی، وہ جن ان دونوں پر حاوی آ گیا تھا، وہ دونوں اس کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ یہ کیسی بے بسی اور لاچارگی تھی۔ اس کے دوست کہتے تھے کہ اکبر تو کس جنجال میں پھنس گیا ہے، نیلم کو اس کے گھر بھجوا دے اور دوسری شادی کر لے، نیلم گھر میں رہے گی تو گھر میں اسی طرح کی دہشت پھیلتی رہے گی، خوفناک واقعات پیش آتے رہیں گے، تجھے گھر میں ایک منٹ کا بھی سکون نہیں ملے گا، پھر تجھے شادی کر کے کیا فائدہ ہوا؟ تو نیلم سے اسی طرح دور ہے جیسے وہ تیری بیوی ہے ہی نہیں، یہ کس طرح کی شادی ہے؟ اس کے دوست اس سے جو کچھ کہتے وہ سب سمجھتا تھا، وہ سب جانتا بھی تھا، جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہا تھا اس کے کرب سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن وہ نیلم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اسے طلاق دینا ہوتی تو وہ اپنی ماں کے کہنے پر آ کر اسے کب کی طلاق دے چکا ہوتا۔ وہ جانتا تھا اس طرح کے حالات سے دوچار کرنے کے نیلم کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ خود بھی مجبور ہے، وہ چابی والا کھلونا بن گئی ہے، اس میں جتنی چابی بھر دی جاتی ہے وہ اسی کے مطابق بول کر خاموش ہو جاتی ہے۔ نیلم کو وہ شادی سے پہلے سے پسند کرتا تھا اور اسے شادی کے لیے اس نے بڑی ہی کوشش کی تھی، اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی تھی، اس کا حسن قیامت ڈھانے والا تھا، وہ جب بھی نیلم کو دیکھتا تھا اسے اس پر پیار آتا تھا۔ نیلم اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی سو مسکرا کر کہتی، بس بھی کیا بس بھی،
وہ جان کر اسے انجان بن جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں آپ تو نیلم کو صاف کہنا پڑتا، نیلم تمہیں احساس ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ نہیں تو، نیلم نے سادگی سے کہا، مجھے تو کوئی احساس نہیں، بس عام سی لڑکی ہوں۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ عام سی لڑکی ہو؟ اگر عام سی لڑکی ایسی ہوتی ہے تو پھر خاص کیا ہوتی ہوگی؟ اکبر نے کہا۔ آپ کے خیال میں کوئی خاص ہوں؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، بہت خاص، ایک دم اسپیشل، اکبر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ نیلم نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، بہت بہت بہت، اکبر نے والہانہ انداز میں کہا۔ نیلم اکبر کو واقعی بہت اچھی لگتی تھی، وہ اس کی ایک ایک ادا پر صدقے واری جاتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے رہے، اگر کاروباری مجبوری نہ ہوتی تو وہ گھر میں بیٹھ جاتا اور اسے ہی دیکھے جاتا۔ اتنی محبت، اتنا عشق اور چاہت کے باوجود وہ اس کے لیے ابھی تک شجرہ ممنوع بنی ہوئی تھی۔ یہ کیسا ظلم تھا؟ وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہ تھی، یہ کیسی بے بسی تھی؟ اکبر کا دماغ گھوم رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ جن اس کے سامنے آ جاتا تو وہ جانے کیا کر دے، اسے پھاڑ کھائے۔ اس جن نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی اور آج اس سے معافی منگوا کر اس کی انا کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اکبر ریت پر بیٹھا بے قرار سمندر کو دیکھ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی لہریں اس کے جسم کو چھو کر واپس جا رہی تھی۔ پکنک کا سارا مزہ ختم ہو گیا، یہاں آتے ہی بدمزگی ہو گئی۔ دوپہر کا کھانا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے سب نے مل کر کھایا۔ اکبر نے 2-4 لقمے زہر مار بھی کیے، پھر ان لوگوں نے اپنا سامان سمیٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں بھی اکبر سر جھکا کر بیٹھا رہا، خاموش رہا۔ اس توہین کا اثر اس کے دماغ سے زائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تب ماموں فرقان اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے، اس کے برابر والی سیٹ خالی تھی۔ ماموں کو اپنے نزدیک پا کر اس نے ایک مرتبہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ ماموں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کر لیا، پھر انہوں نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماموں فرقان کا دل کٹ گیا۔ روتا کیوں ہے پگلے؟ ماموں فرقان نے خود اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماموں، میں کیا کروں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اکبر نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے ماموں کو دیکھا۔ میں تیرے دکھ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن رونے سے کام نہیں بنے گا۔ میں کہاں رو رہا ہوں؟ اکبر نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاباش، ماموں نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ یہ ہوئی نا بات۔ ماموں، کیا اس جن سے نجات کا کوئی راستہ نہیں؟ اکبر نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماموں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ وہ کچھ شرمندہ سے ہو گئے، خفت آمیز لہجے میں بولے، بیٹا کیا بتاؤں، ذرا سی چوک ہو گئی، ورنہ نہ جانے یہ کب سے تجھے نجات حاصل ہو چکی ہوتی۔ ماموں فرقان، مجھے ہونا تھا ہوا، اب آگے کی سوچے، دادا سے بات کریں نا۔ اچھا بیٹا، میں ان کے پاس جاؤں گا، ان سے بات کروں گا، لیکن تمہارے لیے میرا مشورہ ہے کہ نیلم سے دور رہنا۔ مجھے ڈر ہے وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، ماموں نے کہا۔ ماموں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اب اس سے ڈرنے لگے ہیں، اکبر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں اس سے ڈرا نہیں ہوں، البتہ محتاط ہو گیا ہوں۔ اچھا ماموں، یہ بتائیں وہ میرا کیا بگاڑے گا؟ کیا مجھے جان سے مار دے گا؟ نہیں، موت اور زندگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ماموں نے بڑے ہی یقین سے کہا۔ تو پھر اکبر، تمہارے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ کہیں تم اس سے ٹکرانے کا تو نہیں سوچ رہے بیٹا؟ ایسا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ تم ایک لاوا ابلتے آتشفشاں کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ وہ ہم جیسے لوگوں کو جل دے گیا تو تم اس کے سامنے کیا ہو؟ تم تو ایک چھوٹے بچے ہو، جیسے ہاتھی کے سامنے ایک چونٹی۔ لیکن ماموں، کبھی کبھی ایک چونٹی بھی ہاتھی کی جان کا عذاب بن جاتی ہے، ایسا کبھی اتفاق سے ہی ہوتا ہے، کیا پتا یہ اتفاق میرے ساتھ ہی پیش آ جائے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابھی تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے غصہ آنے لگا ہے، میں کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور۔ بیٹا، تم جنوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یہ کتنی خطرناک شے ہوتے ہیں، ان سے الجھنا آسان کام نہیں۔ ماموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے ضرور مشورہ لینا۔
بابر علی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ان دونوں کی باتیں بڑے ہی غور سے سن رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں اس نے اب تک تو کوئی مداخلت نہ کی تھی، لیکن اکبر کے عزائم جان کر وہ چپ نہ رہ سکا۔ اسے اپنے بیٹے کی ذہنی کیفیت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ بے-تابی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ اب اس کا کچھ نہ کچھ رد عمل تو ہونا ہی تھا، لیکن بابر جانتا تھا یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اکبر اس میں ہاتھ ڈالنا شعلوں سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ اس نے اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فوراً کہا، بیٹے ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم ہیں نا؟ ہاں ابو میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر نے خاموشی اختیار کر لی، اور گہری خاموشی۔ اس گہری خاموشی میں بڑا ہی رمز چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ اب وہ خود کچھ کرے گا۔ ماموں فرقان اور دادا غفور سے اس نے جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ پانی پر لکیر ثابت ہوئیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ارادوں کو ظاہر کرے، اس لیے مکمل سکوت اختیار کر لیا۔ پکنک سے واپسی پر سب پر گہری خاموشی طاری تھی۔ جتنا شور اور شرابہ پکنک پر جاتے ہوئے تھا، اتنا ہی سکوت واپسی پر تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لوگ پکنک سے نہ آئے ہوں، کسی کو دفنا کر آ رہے ہوں۔ گلشن پہنچ کر بابر کے گھر والے گاڑی سے اتر گئے، جبکہ ماموں فرقان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بابر اور صابرہ نے چاہا بھی کہ وہ لوگ چائے پی کر جائیں، لیکن ماموں فرقان راضی نہ ہوئے۔ اس طرح وہ پکنک والی گاڑی میں اپنے گھر عزیز آباد روانہ ہو گئے۔ چائے کی تو سب کو ہی طلب ہو رہی تھی۔ راجدہ نے چائے بنائی۔ چائے پی کر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اکبر ٹی وی لاؤنج میں اکیلا بیٹھا تھا۔ آج کا اخبار دیکھ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اکبر نے ریسیور اٹھایا اور بولا، ہیلو، میں واجدہ بول رہی ہوں۔ جی خالہ، آپ کیسے ہیں؟ بیٹے میں ٹھیک ہوں۔ آج صبح سے میں مسلسل ٹیلی فون کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، لیکن لائن ملتی ہی نہ تھی۔ کبھی انگیج ملتا اور کبھی کبھی لائن کہیں اور مل جاتی۔ ایک دو بار ایسا ہوا کہ گھنٹی بجتی رہی، کسی نے اٹھایا نہیں۔ اب بڑی ہی مشکل سے ملا ہے۔ واجدہ نے اپنی ردا سنائی۔ خالہ، ہم لوگ گھر پر نہیں تھے، سمندر پر پکنک منانے گئے ہوئے تھے۔ پکنک کا سن کر واجدہ کو بڑی ہی خوشی ہوئی۔ پکنک پر جانے کا مطلب تھا کہ گھر کے حالات پرسکون ہیں۔ پکنک پر گئے تھے؟ واجدہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ کون کون گیا تھا؟ ہم لوگ تھے اور ماموں فرقان کے گھر والے۔ اچھا، تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ واجدہ نے پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ اور نیلم؟ وہ ابھی تک یہیں تھی، شاید آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، میں بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر نے ریسیور رکھا۔ پلٹ کر دیکھا تو صابرہ پیچھے کھڑی تھی۔ اکبر، کس کا فون ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ امی، خالہ ہیں، آپ جب تک بات کریں میں نیلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ نیلم اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اکبر نے واجدہ کو فون کی اطلاع دی۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو صابرہ واجدہ کو سمندر پر پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتا رہی تھی۔ نیلم کو دیکھ کر اس نے جلدی جلدی اپنی بات ختم کی اور بولی، لو جی، نیلم آ گئی، اس سے بات کرو۔ واجدہ کو جو خوشی ان کے پکنک پر جانے کا سن کر ہوئی تھی، وہ وہاں پیش آنے والے واقعات سے ہوا ہو گئی تھی۔ نیلم نے ریسیور پکڑ کر اپنے کان سے لگایا، بڑے ادب سے اپنی ماں کو سلام کیا اور پوچھا، امی آپ کیسی ہیں اور میرے ابو کا کیا حال ہے؟ ہم دونوں ٹھیک ہیں اور تمہیں یاد کرتے ہیں، واجدہ نے بڑی محبت سے کہا۔ میری آنکھوں میں بھی آپ لوگ ہر وقت سمائے رہتے ہیں۔ نیلم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نیلم، تمہیں دیکھنے کا بہت جی چاہتا ہے، کیا کروں؟ واجدہ نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ امی، میرا بھی یہی حال ہے، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، نیلم نے کہا۔ نیلم، کچھ دن کے لیے اکبر کو لے کر لاہور آ جاؤ۔ اگر اکبر کو فرصت نہ ہو تو میں انہیں بھیج دیتی ہوں، تمہیں لے آئیں گے۔ واجدہ نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے امی، لیکن اس معاملے میں دادا غفور سے پوچھنا ہوگا، نیلم نے کہا۔ نیلم، تم پھر ایسا کرو، ذرا صابرہ کو فون دو، میں اس سے بات کرتی ہوں، واجدہ بولی۔ جی اچھا امی۔ یہ کہہ کر نیلم نے ریسیور صابرہ کی طرف بڑھایا۔ امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ پھر واجدہ اور صابرہ کافی دیر تک فون پر باتیں ہی کرتی رہی۔ نیلم کو جو تھکن ہو رہی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہی تھی۔ اسے کمرے میں محصور کن خوشبو پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے میں خوشگوار دھواں بھرنے لگا۔ وہ آ گیا۔
نیلم کی نیند اڑ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ اس کے بیٹھ کے نزدیک آ کر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑا ہی سحر تھا۔ نیلم اس کی طرف بے خودی میں دیکھتی ہی رہی۔ کہاں جانے کا پروگرام بن رہا ہے؟ قرر نے سوال کیا۔ امی چاہتی ہیں میں ان کے پاس لاہور ہو آؤں۔ نیلم نے سادگی سے کہا۔ یہاں ہمیں اکیلا چھوڑ جائیں گی؟ قرر نے بڑی محبت سے سوال اٹھایا۔ چند دنوں کی تو بات ہے، نیلم نے تسلی دی۔ نہیں نیلم، تمہارا وہاں جانا اب ٹھیک نہیں۔ بڑی مشکل سے تو میں نے حالات کو سازگار کیا ہے۔ فضا سازگار ہو گئی ہے تو تم مجھے چھوڑ جانا چاہتی ہو؟ مجھ پر ایسا ظلم مت کرو۔ میں اب تمہاری جدائی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ نیلم، تم کان کھول کر سن لو، تمہیں چاہے غفور جانے کا کہے یا فرقان، لیکن تم کراچی سے نہیں جاؤ گی اس وقت جب تک میں تم سے جانے کا نہ کہوں۔ تم یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل بھی کروانا جانتا ہوں میں۔ قرل نے کسی حد تک تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں۔ نیلم نے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی۔ جانتی ہو تو پھر انجان نہ بنو۔ آج کی رات ہم دونوں اکیلے ہیں۔ میں اب چلتا ہوں۔ صابرہ اس طرف آ رہی ہے، تم لاہور جانے سے صاف انکار کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ آئینے میں غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چند لمحوں بعد صابرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں زبردست خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو آدمی کو پاگل کر دیتی تھی۔ صابرہ نے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لیے اور بولی، بڑی ہی پیاری خوشبو ہے کمرے میں۔ کیا اسپرے کیا ہے تم نے؟ جی میں نے کوئی چیز اسپرے نہیں کی۔ نیلم نے صاف کوئی سے کام لیا۔ پھر یہ خوشبو، وہ کہتے کہتے رک گئی اور اس کی نظر موم بتی پر پڑی۔ جلتی موم بتی کو دیکھ کر وہ ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے پھر خوشبو کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے دادا سے بات کر لی ہے، وہ کہتے ہیں نیلم کا لاہور جانے میں کوئی حرج نہیں، چلی جائے۔ کل انہوں نے بابر کو بلایا ہے، شاید کوئی تعویذ دیں گے تمہارے لیے، صابرہ نے بتایا۔ لیکن خالہ میں لاہور نہیں جانا چاہتی، نیلم نے بڑے ہی اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صابرہ یہ سن کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ آخر کیوں؟ اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں چاہتے کہ میں جاؤں، نیلم نے بڑے ہی کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اکبر نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ تو تمہیں لاہور بھیجنے کے لیے راضی ہے، بلکہ وہ خود تمہیں لاہور لے جانا چاہتا ہے۔ میں اکبر کی بات نہیں کر رہی، نیلم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر کس کی بات کر رہی ہو؟ صابرہ کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں بات کر رہی ہوں، نیلم کچھ بتاتے بتاتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں آئینے پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں بولو نیلم، تم کہتے کہتے رک کیوں گئی؟ صابرہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ سنگھار میں اس کے آئینے کی طرف صابرہ کی پیٹھ تھی، اس لیے وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا جو نیلم کو نظر آ رہا تھا۔ آئینے میں قرل تھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے بارے میں بتانے سے منع کر رہا تھا۔ نیلم کی آنکھیں بدستور آئینے پر جمی تھی۔ صابرہ اس قدر انہماک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صابرہ نے اس قدر انہماک سے اسے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس کی گردن گھوم گئی۔ صابرہ کی گردن گھماتے ہی قرل آئینے سے غائب ہو گیا۔ صابرہ کو وہاں کچھ نظر نہ آیا تو وہ نیلم کی طرف پلٹی اور بولی، ہاں نیلم بتاؤ، تم کس کی بات کر رہی تھی؟ جی میں تو کسی کی بات نہیں کر رہی تھی، نیلم نے بڑی ہی صفائی سے جھوٹ بولا۔ پھر تم لاہور جانے کی تیاری کرو، اکبر خود تمہارے ساتھ جائے گا۔ صابرہ نے اس کی کیفیت کے پیش نظر اس سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنی بات کہی اور کمرے سے نکل آئی۔ نیلم نے بھی اس سے زیادہ الجھنا پسند نہ کیا۔ اس نے اس کی بات سنی اور خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ قرل کی اجازت کے بغیر دنیا کا کوئی آدمی اسے لاہور نہیں لے جا سکتا۔ سمندر میں نہانے کی وجہ سے اس کے جسم پر ریت جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کی وجہ سے کسی حد تک تھکن کم ہو گئی تھی۔ ریت کی وجہ سے اسے بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا جا کر نہا لے۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم میں بڑی دیر تک گرم پانی کا شاور لیتی رہی۔ نہا کر اسے سکون ملا۔ نہاتے ہوئے اسے ایک دو بار یہ احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن اسے نظر کچھ نہ آیا تو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر باتھ روم سے باہر آ گئی۔
باتھ روم میں ایک قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ نیلم خود کو کپڑوں سے بنیاد کرتے وقت کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ اسے بڑی ہی شرم آتی تھی، اس نے آج تک اپنے خوبصورت جسم کو خود آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے ایک گہری نظر آئینے پر ڈالی۔ آئینے کے اندر دور تک کوئی نہ تھا۔ تب اس کی نظر اپنے جسم پر جم کر رہ گئی۔ وہ کس قدر حسین جسم تھا، سانچے میں ڈھلا، تراشیدہ، آنچ دیتا ہوا۔ آج اسے پہلی بار اپنے جسم کی کشش کا اندازہ ہوا۔ اس نے گھبرا کر، کچھ شرما کر اپنے شعلہ بدن کو تولیے میں لپیٹ لیا۔ جب وہ باہر نکلی تو اکبر کمرے میں موجود تھا۔ وہ نہا دھو کر آیا تھا اور ملیشیا کلر کے ریشمی شلوار قمیض میں تھا۔ وہ خاصا چمک رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چمکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ نیلم نے اپنے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر جوڑا سا بنا لیا تھا اور وہ اس وقت سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید گلابی چہرہ جیسے نور کا ہالہ بنا ہوا تھا کہ آدمی بس دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ اکبر نے جب اس کے سراپے پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں ایک پھونک سی اٹھی۔ وہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے کس قدر دور تھی۔ وہ اس کے لیے ایک شجر ممنوع تھی۔ وہ اس شجر کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ اس پر کیسا ظلم تھا۔ اچانک اکبر کے دل میں ایک ابال سا اٹھا اور دماغ پر غبار سا چھایا۔ جنون کسی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا وہ کیوں نہ آج ہمت کر کے شجر ممنوع کو چھو لے۔ ویسے وہ اس طرح کی کئی کوششیں ماضی میں کر چکا تھا اور ہر مرتبہ کسی عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آج ہی تو اس سے معافی منگوائی گئی تھی۔ لیکن اس وقت نیلم کو باتھ روم سے باہر آتا دیکھ کر جانے کہ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ شجر ممنوع کو چھونے چلا۔ اکبر کی آنکھ کے رنگ بدلتے دیکھ کر نیلم سہم گئی۔ اس نے جلدی سے الماری سے شال نکال کر اپنے جسم کے گرد اچھی طرح لپیٹ لی اور چہرے پہ بلا کی سنجیدگی طاری کر لی۔ وہ اس کی طرف سے پیٹ موڑ کر اپنے گیلے بالوں کو جھٹکنے لگی۔ اکبر کو یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ نیلم نے اچانک آئینے پر نگاہ ڈالی تو سہم گئی۔ اکبر اس کے پیچھے کھڑا تھا، جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ اکبر نے کچھ سوچ کر اسے چھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ دھیرے سے بولا، نیلم۔ اس کی آواز سن کر نیلم نے پہلے اسے آئینے میں دیکھا اور پھر اس کی طرف مڑ گئی۔ جی نیلم، تمہیں لگتا ہے تم میری بیوی نہیں ہو؟ اس کے لہجے میں بڑا ہی دکھ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نیلم؟ نیلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، ہمارا رویہ کہہ رہا ہے۔ تم دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہو۔ اب تم میں پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ تم مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ پہلے میں تمہاری آنکھوں میں ہوتا تھا لیکن اب میں تمہاری آنکھوں سے مٹتا جا رہا ہوں۔ یہ محض آپ کا احساس ہے۔ نیلم نے ایسے ہی بات کو ٹالنے کے لیے کہا۔ میں آپ کی ہوں، ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی۔ نیلم، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، اکبر نے تڑپ کر کہا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں بڑا ڈرتی ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا تو، نیلم نے گھبرا کر کہا۔ بڑے نقصان کی بات سن کر اکبر سہم سا گیا۔ وہ ہر مرتبہ اسی طرح کوشش کے نتیجے میں نت نئے عذابوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ماموں فرقان نے بہت ہی واضح طور پر نیلم سے دور رہنے کی تنبیہ کی تھی اور اس ہدایت پر عمل بھی کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ کامیاب ہونے کی بس ایک ہی صورت تھی کہ نیلم کو اس خبیث سے نجات مل جائے، اور وہ اس پر قابو پانا اتنا آسان نہ تھا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان جیسے لوگ اس معاملے میں ناکام ہو چکے تھے، تو اس کی بساط ہی کیا تھی؟ اکبر کا سارا جنون جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس پر ایک دم اداسی کا دورہ پڑا۔ اس نے نیلم کو بے بسی اور حسرت سے دیکھا، پھر سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ نیلم نے اسے اس طرح جاتے دیکھا تو اس کا بھی دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی لیکن وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اکبر کے اس طرح کے حسرت زدہ انداز میں لوٹ جانے کے بعد نیلم نے ایک گہرا سانس لیا اور خوبصورت گیلے بالوں سے جلدی جلدی پانی چھٹکنے لگی۔ شال اتار کر اس نے بیڈ پر اچھال دی اور اپنے شانوں پر تولیہ پھیلا کر ریشمی خوبصورت بال اس پر چھوڑ دیے تاکہ گیلے بالوں سے قمیض گیلی نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کی چادر پر پڑی۔ وہ بیڈ کے نیچے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ نیلم اسے دیکھ کر ایک دم جم کر کھڑی ہو گئی اور غور سے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر اس مرتبہ نیلم کو ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔
وہ وہی کالا بلا تھا جسے دیکھتے ہی جسم میں کپ کپی دوڑ جاتی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالے بلے نے بیٹھ کے نیچے سے نکل کر ایک زوردار انگڑائی لی اور پھر نیلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ کالے بلے کا سخت جسم اس کی ملائم ٹانگوں سے رگڑ کھا رہا تھا۔ اسے گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تب کالے بلے نے اپنی سرخ سرخ زبان سے اس کے گورے گورے بے حد خوبصورت پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیلم نے جھرجھری سی لی اس کے بدن میں آگ سے بھر گئی۔ اس نے ایک کمزور سی کوشش کی کہ اپنے پیر اٹھانے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھوں میں رنگ اترنے لگے، ایک نشہ تھا جو اس پر چھایا چلا جا رہا تھا۔